السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ہارون ظفر ہے اور آج میں بات کروں گا پیپٹک السر پر کہ پیپٹک السر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیپٹک السر غذا کی نالی میں، معدے میں اور آنتوں میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کے مختلف نام ہیں۔ غذا کی نالی کے السر کو ایسوفیگیل السر کہتے ہیں، معدے کے السر کو گیسٹرک السر کہتے ہیں اور آنتوں کے السر کو ڈوڈینل السر کہتے ہیں۔ اور ان سب السر کو مشترکہ طور پر پیپٹک السر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپٹک السر تیز نمک مرچ والی غذا کھانے سے ہوتا ہے، لیکن جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ پیپٹک السر تیز نمک مرچ وغیرہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے اور اس بیکٹیریا کا نام ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری۔ پیپٹک السر کی وجہ سے مریض کو کچھ علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کے سینے اور پیٹ میں جلن اور درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ جلن اور درد خالی پیٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مریض کی سینہ کی جلن اور پیٹ کا درد کھانا کھانے سے اور میڈیسن کھانے سے وقتی طور پر مریض کو افاقہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مریض کو قے اور الٹی بھی آتی ہے اور بعض اوقات الٹی میں خون بھی شامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات پاخانے میں خون کا بھی اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاخانے کا رنگ کالا ہوتا چلا جاتا ہے اور مریض دن بہ دن کمزور ہونے لگتا ہے۔ مریض کا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیپٹک السر کے مریض کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ اگر میڈیسن کھانے سے وقتی افاقہ ہو تو مریض کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ پیپٹک السر کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو بیکٹیریا ہے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے مریض کو پیپٹک السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس بیکٹیریا کا نام میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اس کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری کہتے ہیں۔ دوسرا، درد دور کرنے والی ادویات کا بے جا استعمال بھی پیپٹک السر کی وجہ بن جاتی ہے۔ مثلاً ایسپرین اور اس سے ملتی جلتی بہت سی ادویات کا استعمال گیسٹرک السر اور پیپٹک السر کی وجہ بنتی ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر سر درد کے لیے ایسپرین اور ڈسپرین کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور 60 to 70% عورتوں کے معدے کا مسئلہ صرف ایسپرین اور ڈسپرین کے استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ ہماری غذا کی نالی میں ایک میوکس لیئر پائی جاتی ہے۔ یہ میوکس لیئر ہماری غذا کی نالی اور معدے کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے معدے میں تیزابیت کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ میوکس لیئر ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے اور مریض کو معدے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ تین چیزوں کی وجہ سے پیپٹک السر کا مسئلہ شدید نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، چائے اور کیفین کے بہت زیادہ استعمال سے اور ذہنی دباؤ سے۔ السر کی وجہ سے مریض کو کچھ کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً انٹرنل بلیڈنگ، غذا کی نالی میں خون کا بہنا۔ اگر یہ بلیڈنگ آہستہ آہستہ ہو رہی ہو تو مریض کے جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ السر کی وجہ سے پیٹ میں انفیکشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو پیریٹونائٹس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پیپٹک السر کی وجہ سے غذا کی نالی میں جو زخم بنے ہوتے ہیں، ان زخموں کے اوپر سکار ٹیشو بن جاتے ہیں۔ ان سکار ٹیشو کی وجہ سے غذا کو نگلنے میں انتہائی دقت ہوتی ہے۔ السر کا پتہ لگوانے کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ان میں بلڈ ٹیسٹ، اینڈوسکوپی اور سٹول ٹیسٹ شامل ہیں۔
پیپٹک السر کی وجہ سے ہمیں کچھ احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں۔ معدے کے السر کے دوران زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبل اور فروٹ کا استعمال کیا جائے، ذہنی دباؤ اور جسمانی دباؤ سے دور رہا جائے، تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کیا جائے، تیز نمک مرچ وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے، ہوٹل کے کھانے کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں۔ انفیکشن سے بچاؤ کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھویا جائے اور کھانا صحیح طرح پکا ہوا کھایا جائے۔ سیلف میڈیکیشن کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں۔ کون سی میڈیسن کھانی ہے، کب کھانی ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، یہ فیصلہ صرف اور صرف ڈاکٹر کا ہے، نہ کہ آپ کا۔ پیپٹک السر کی وجہ سے اگر غذا کی نالی میں انفیکشن ہو تو ہماری بہت سی ہومیوپیتھک ادویات غذا کی نالی کے انفیکشن کو اور زخم کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔